برادران اسلام، آج کے اس درس میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کر، ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول آئے، جن کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ کو ہے۔ عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جن میں 313 رسول آئے، اور ان 313 رسولوں میں سے پھر 5 اولو العزم من الرسل آئے، اور ان 5 میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ خاتم الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، یعنی آپ کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت مبارکہ کے احوال، آپ کی ولادت سے پہلے کے علامات، آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات، آپ کا رضا، آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نزول قرآن، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر معجزات کے اقسام کہ معجزات سماوی، معجزات ارضی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے، جسم رسول سے ہے، اسم رسول سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت، آپ کی کتاب کی عالمگیریت، آپ کا پورے انس و جن کے لیے سراپا رحمت، آپ کا دور بشارت، آپ کا دور نظارت، آپ کا دور اسفار، آپ کا دور فتح مکہ، آپ کا دور اپنوں کے ساتھ، آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ، آپ کی خارجی زندگی، آپ کی داخلی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ، کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی، کوئی مورخ، کوئی صاحب قلم، کوئی استاذ، کوئی مدرس، میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہماری اپنے عقول، ہمارے اپنی جد و جہد، ہماری سعی، ہماری ہمتیں، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات پہ آپ غور کریں، تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں، کتب سیر پہ نظر ڈالیں، جس انداز میں میرے آقا سرکار دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے، اور کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ملی، یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں،
اللہ نے قرآن میں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا، چونکہ آپ سے زمانہ قریب تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنا بڑا اہتمام، حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے، اللہ کو تو علم تھا. اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے. یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے، اور اللہ کا تو علم کامل ہے. اللہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے. لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوشخبری دیں اور امت کو بتلائیں. اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں، یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے، کہ تمام اللہ کے نبی پر حق، تمام اللہ کے رسول پر حق. لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو، یہ عہد لیا ہو، یہ میثاق لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمانہ آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے، تم حضور کی نصرت کرو گے. یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت بات نہیں ملی. یہ شان ملی تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ، کہ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے. یعنی جیسے اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے رب. تو جب اقرار الست ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد میں، تمام انبیاء سے میثاق لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے، میرا ایک شان والا پیغمبر آئے. اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ، تاریخ انسانیت پہ، تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں، ایسا واقعہ ابھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں. ایسا واقعہ کبھی نہیں. یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے، تشریف لائے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ لوگوں نے تکذیب کی. لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی، نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت تبابع یمن میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کتب سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا، تو اس نے ایک خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے، اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا گیا. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہوئی اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں صوبہ یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا فرما دیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا،
اور میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا. حالانکہ وہ بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے. کباب جو ہے یہ تبا جو تھے یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا. اسی طرح فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا. تو نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. تو تبابع جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. وہ طبا الاکبر، طبا الاول، طبا الثانی کس طرح پکارے جاتے تھے. اس نے لکھا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ پہ ایمان لاؤں گا. اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواہ رہیں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین، یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں، ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روات اس بات کی بات فرماتی ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شاہ اسکندریہ کے پاس. اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں. اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا. ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہاں ذا صورت رسول، لیکن یہ تصویر ہے اس نبی. اور نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے. یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مقوقس مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی. یا بعض لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں وہ پہلے سے موجود ہیں اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا. اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے. اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درستی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر
کہ انہو یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیہ کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے، لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت، کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی، اور وضو کرنے والی ہوگی، اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی، اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں کہ تو باوجود تعریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر، کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا، اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھی، جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا، پہلے دو تھی، اب ایک ہو گئی۔ ہم تو خیر مسلمان ہیں، یعنی جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں، ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ مخلوق تو آج ہے۔ بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں، تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں، ایک کسرا اور ایک کیسر، یعنی یا فارس یا روم، یہ دو قوتیں۔ اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ ترکستان، ترکمانستان، ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر۔ اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ کیسر، یہ اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں کیسر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام ہے پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو، اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں۔ تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے۔ تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا۔ یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانا کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔
یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ بعض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا. ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرہ پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محلے فلاحت کے اعتبار سے. یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے. اب دیکھ لیں بہت یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی. یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا. صرف قریب میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے ہاشم، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے. یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سلالہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا. تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب، تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں. اور ماں بڑے گھر کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی، پالا تھا. اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے، تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو، خدمت کر سکو. اس نے کہا یہ بات نہیں، بات ہے شرف کی، ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے، بھی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے. تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے یہ بہت بڑا سخت تانا ہے. بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی، لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں، وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، چاہے تو ماں کے ساتھ رہے. اب دیکھیں ایک طرف یعنی شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی، مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں. جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے کیا مقام ہے، اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا، وہ گزر گیا، اب میں بڑا ہو گیا. اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، ماؤں سے تو نہیں چلتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی. تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے. تو بچہ بڑا خوبصورت، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے، خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے. لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب. تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا، شیبہ تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا. اب
یہ عبد المطلب جو ہے، اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گیا نا، شیبہ تو نام ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں بلکہ خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں، جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس عبد المطلب نے، اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی، کیونکہ مکے میں مقام تھا. اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں، یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا. جو ہم کے بعد ردنیات ہوئی، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کہیں ملتا ہی نہیں. عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کرے؟ یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں کرنا جی. ہے تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات؟ سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہے. عبد المطلب کو بڑی تڑپ کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں خواب دیکھتے، ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ اوہ پر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. سمجھ میں آئی بات کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ اوہ پر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھ میں آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ اوہ پر برہ، کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے ہیں عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب میں عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو. کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے؟ چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ پر زمزم، زمزم کھودو. اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام سے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو ان نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے. میری تو یہ تمنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے، عبد المطلب نے پھر خواب کو، خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ اوہ پر بین فرس و دم اور عند نکرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملہ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر. یہ ہم دیکھیں نا، آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے، تو من بین فرس و دم لبنا خالصا، کہ ادھر فضلہ ہے، ادھر خون ہے، درمیان میں دودھ کی نہر ہے، اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں. سائغا للشاربین، اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا،
اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم، غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو، یعنی ہو کوا جیسے غراب مشہور ہے تو، لیکن پورا سیاہ نہیں، ایک پر اس کا سفید ہو، جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو، اپنے ٹونگے مار رہا ہو، اس جگہ کو کھودو اور وہاں یہ دیکھو کہ بھئی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی۔ عبد المطلب کہتا ہے میں حیران، اب صبح کو جناب وہ سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک کونا، ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے، نہ اس کو وہ دم ملتا ہے، نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے، نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی جو بستی ملتی ہے، نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے، مجھے متواتر 4 راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی واضح بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ اب دیکھیں نا، ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے، لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیسی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا۔ ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اسحاق و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا۔ حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما اہل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے، لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دے تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک وہ بچڑے کو ذبح کیا، اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ کیا کیا، اس کے آنتیں نکالی، گوشت نکالا تو وہ فرس وہاں گری۔ تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرس و دم، کہ ایک طرف فرس ہوگی، گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا۔ میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے، اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرض پڑا ہے۔ تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرس و دم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ڈھونگے مار رہا ہے۔ میں نے اس میں جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان نقلت غراب الاسم، کہ سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے۔ اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا، اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا، وہاں سے راستہ جا رہا تھا، وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کوئی بستی بھی مل گئی، وہ ساری علامات مجھے مل گئی۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن، کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا۔ اب جگہ معین ہو گئی ہے، لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ آسان کام تو پھر بھی نہیں۔ لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کام کی ابتدا شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، حالانکہ مشرک ہے، عبد المطلب مشرک ہے، لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا، ان
سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں، وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا، محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا، جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا، میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا۔ تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے، یہ اتفاق نہیں۔ اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی، اب تم کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے، یہ تو کچھ بھی ہو، اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں، حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ۔ کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، غاروں میں، پہاڑوں میں، اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے، اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی، بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں، اس قسم کے سنیاس دیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی، لیکن تھی وہ مدینہ منورہ، جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ بنی سعد جو فیصلہ کرتے ہمیں قبول ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ سے، وہاں سے جناب مدینہ پہنچے۔ اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینے کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے۔ میرے والد صاحب نے جب مدینے کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے۔ پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ راغب اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی، پہاڑوں سے پانی چلتے تھے، تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے، لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں، ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں، جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون؟ تو 2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی 1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا۔ جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8 دن 10 دن لگتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی، کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے۔ اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں، ٹرالر ہیں، بڑے بڑے ٹرک ہیں، ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں۔ یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں۔ تو بہرحال وہ رابق جب خیبر گئے، خیبر میں جا کے ڈھونڈا، اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے۔ اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو، مرنا تو ہے۔ تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا۔ تو سب کو پانی مل گیا، کچا کنواں بنا لیا، پانی نکال لیا، جا کے کاہنہ کو بتایا، اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے، ہوگی اس کا حق ہے۔ اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا، جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا، تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہوگا۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا، اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا۔ کیوں اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی
سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں، کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے، باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ تو بہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا، بچے 2 تھے وہ بھی بڑھ گئے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ باقی تم چاہو کہ ہم بچے کم کر لیں گے، فرعون بچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس میں پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا، لیکن موسیٰ پیدا ہو تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو، آگے جا رہا ہے باپ، 10 بچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں تو فخر والی بات ہے۔ تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئی، ان کے 10 بیٹے، یہ 11واں حارث، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں عبد العزیٰ، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد العزیٰ، عبد اللہ، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبداللہ، یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرکین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھے عبداللہ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام تھا نا، کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا۔ یہ کوئی نظام ہے کہ اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جو حضور کے قریب آ رہے ہیں، نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ تو یہ سارا ایسی باتیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبے شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم پورا اندازی ڈالو کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا پورا نکل آیا۔ اب جب ان نے ڈالا تو پورا نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرا کسی بچے کا پورا نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا۔ لیکن قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا۔ جب 3 دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تو کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی۔ اس نے کہا کیا ہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آپ بیٹے کو ذبح کر دیں؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر کسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں۔
मुशरिकीन मक्का की ये बड़े बड़े जो थे सारे फिरका इना के पास आए, उसे हिकायत सुनाई गई। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुमसे कोई आदमी मर जाए तो उसकी दियत कितनी है? उसने कहा 10 ऊँट। उसने कहा अच्छा ऐसा, एक तरफ रखो 10 ऊँट और एक तरफ रखो अब्दुल्ला के नाम। अगर पूरा निकल आए ऊँटों का, ऊँट ज़िबे का, तो अब्दुल्ला को छोड़, दियत अदा हो गई, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। और अगर निकल आए पूरा अब्दुल्ला का तो फिर 10 ऊँट और बढ़ाओ। तो अब्दुल मुत्तलिब वापस आ गए, फिर काबे के आगे उस काहिल से कहा। अब उसने जनाब फिर कुरा अंदाजी की, एक तरफ 10 ऊँट है, एक तरफ अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला का कुरा निकल आया, फिर 20 हो गए, फिर अब्दुल्ला का कुरा निकल आया, बढ़ते बढ़ते 100 ऊँट पर पहुंचे तो अब जाके ऊँटों का कुरा निकला। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अना इब्न ज़बीहैन, कि मैं 2 ज़बीहू का बेटा हूँ, कि मेरा अब्बा इस्माइल भी ज़बीहुल्लाह और मेरा हकीकी बाप जो है अब्दुल्ला वो भी ज़बीह। और खुदा की शान है, अल्लाह ने इस्माइल को भी ज़िबे होने से बचा लिया, अब्दुल्ला को भी ज़िबे होने से बचा लिया, और मकाम ज़बी जो है वो भी मिल गया। तो ये सारा नज़्म जो है ये ऐसा नहीं कि खुद ब खुद होता चला जाए, मालूम होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ही ऐसा बुलंद था कि ये सारे इंतजाम कुदरत की तरफ से होते चले आए। इसी तरह अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं एक दिन मक्का मुकर्रमा से बाहर गया हुआ था, रास्ते में एक बहुत बड़ा कबीला था अरब का, उस कबीले से जब मेरा गुजर हुआ तो वहां कुछ औरतें खड़ी थी पानी भरने के लिए। पहले जमाने में तो औरतें इसी तरह कुएं पे जाके पानी लाती। उनमें जो सबसे खूबसूरत तरीन लड़की थी, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए रुका तो उसने मेरी तरफ देखा बड़े गौर से, और उसके बाद वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा अब्दुल्ला। उसने कहा अच्छा वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे तुम? मैं कहा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करना कि तुम अपने बाप को कल हमारे घर भेजना। अब्दुल्ला समझ गए कि भाई वो मेरे साथ शादी करना चाहती है, वरना मेरे बाप को घर बुलाने का एक लड़की से क्या ताल्लुक है जिसको हम नहीं जानते, सिर्फ हम जानते हैं कि फला कबीले की लड़की, उससे क्या जरूरत पड़ी है कि वो कहे कि अपने बाप को भेजना। कहती हैं मैंने आके अब्दुल मुत्तलिब से बात की कि ऐसे मैं सफर पे आया, फला कबीले में रुका, पानी पिया, फला लड़की थी, उसने मुझे यूं कहा। तो उसने कहा कि अब्दुल्ला तुम तो बड़े खुशनसीब हो। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा तुम इतने खुशनसीब हो कि इस लड़की के लिए तो बड़े बड़े सरदार टक्करें मार चुके हैं, वो लड़की किसी को कबूल ही नहीं करती अल्लाह की बंदी, और तुम अजीब आदमी हो कि तुम्हें वो कह रही है कि अपने बाप को खुद भेजो और खुद बुला रही है। तो तुम्हारी तो किस्मत के क्या कहने हैं, तुम्हें तो कतई देर न करो, जिस वक्त कहो मैं चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब्दुल्ला कहते हैं इत्तेफाक की बात है कि मुझे 1-2 दिन लग गए और अपनी मशगूलियात की बिना पर उसके बाद जो है हम वहां गए उसके कबीले के पास, उन्होंने हमें बिठाया घर में, बड़े एहतराम से बड़ा इकराम किया, बड़ा हमारा एजाज किया। और उसके बाद जब हमने उसके बाप से बात छेड़ी तो उसने कहा मैं बड़ा मुझे अफसोस है, मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं कि मेरी लड़की ने इनकार कर दिया है, वो अब्दुल्ला से शादी करना नहीं चाहती। तो अब हम भी अरब थे, कुरैश थे, हमने कहा हमारे लिए बहुत बड़ी तौहीन है कि भाई हमें तुमने खुद बुलाया है, आपकी बच्ची ने ही तो कहा था और हम हाजिर हुए हैं। तो उस बच्ची ने अंदर से आके कहा कि अब्दुल्ला मैं जिस बिना पर तुमसे शादी करना चाहती थी, मालूम होता है कि तुम्हारी पहले भी कोई बीवी है। मैंने कहा हाँ मेरी शादी है आमिना से। और उसने कहा कि तुम्हारी पेशानी में एक नूर था, एक चमक थी, मैं चाहती थी कि वो अल्लाह मेरे बतन में लाएगा, लेकिन किसी और औरत के नसीब में बात थी, अब वो चमक तुम्हारे चेहरे में रही नहीं, तो अब मैं क्यों शादी करूं। तो एक अरब लड़की का अब्दुल्ला का पेशानी देखकर वहां से एक चमक को महसूस कर लेना, ये कोई ऐसी बात तो नहीं। अच्छा फिर देखें कि निस्बत का क्या आलम हुआ कि अब्दुल्ला की शादी कहाँ हुई? आमिना से, आमिना बिन्त वहब बिन अब्द मनाफ। फिर उनका खानदान भी जाके कहाँ मिलेगा? बुल्द इस्माइल में।
اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے. یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو. جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال. یہ وہ شان والا آدمی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے. کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا. تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں عجیب بات ہے کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال. اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سال سے باہر نہیں آیا. کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح اور پوچھتے حل ولدا المولود هذه الليلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں. جلدی سے مجھے لے چلو. وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں. وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ اس نے کہا کہ جی آپ نے، اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو. عبد المطلب نے کہا آرام پر میں ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا. تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مبشیا، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا. یعنی ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو یہ سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی،
ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا، اس کو بلا کے لیا، اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن؟ تو نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ۔ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئی، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو۔ برادران اسلام، آج کے اس درس میں سرکار دو عالم، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کر، ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول آئے، جن کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ کو ہے۔ عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جن میں 313 رسول آئے، اور ان 313 رسولوں میں سے پھر 5 اولو العزم من الرسل آئے، اور ان 5 میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ خاتم الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، یعنی آپ کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت مبارکہ کے احوال، آپ کی ولادت سے پہلے کے علامات، آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات، آپ کا رضا، آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نزول قرآن، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر معجزات کے اقسام کے معجزات سماوی، معجزات ارضی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے، جسم رسول سے ہے، اسم رسول سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت، آپ کی کتاب کی عالمگیریت، آپ کا پورے انس و جن کے لیے سراپا رحمت، آپ کا دور بشارت، آپ کا دور نظارت، آپ کا دور اسفار، آپ کا دور فتح مکہ، آپ کا دور اپنوں کے ساتھ، آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ،
آپ کی خارجی زندگی، آپ کی داخلی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی، کوئی مورخ، کوئی صاحب قلم، کوئی استاذ، کوئی مدرس، میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہماری اپنے عقول، ہمارے اپنی جد و جہد، ہماری سعی، ہماری ہمتیں، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ